بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دینی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد شریف جنگی۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ تمہیں کیسا لگے گا جب تمہارے ہاتھوں میں شاہ ایران خسرو کے کنگن ہوں گے؟ سرداران قریش اور کفار مکہ نے جب دیکھا کہ ڈور ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک شیطانی پلان تیار کر لیا۔ جب قریش قبیلے سے منسلک چھوٹے چھوٹے قبائل کے نوجوان یک بارگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں گے اور ان کو اس طرح قتل کر دیں گے تو بنو ہاشم تمام قبائل سے بدلہ نہیں لے پائیں گے۔ تو سر شام 15 سے 20 نوجوان ننگی تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے پہلے ہی اپنے پیارے نبی کو اس شیطانی پلان سے آگاہ کر دیا تھا۔ سامعین، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اس وقت تک مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کی اجازت کے منتظر تھے۔ اب فرمان الہی آ گیا کہ آپ بھی ہجرت کر جائیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیر میں ہی ان کے گھر جا کر بتا دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے اور آج رات کو ہی نکلنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر اور ان کو یہ بھی ہدایت دے کر کہ فلاں اور فلاں لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، دوسرے دن ان کو پہنچا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مٹی اٹھائی اپنے ہاتھ میں اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے وہ مٹی کفار کے سروں پر ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے ہی نکل کر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچ گئے۔ اس دوران ان کفار قریش پر اللہ نے ایسا نیند کا غلبہ طاری کیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب گھر سے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کو لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے اور ایک اسٹریٹجک پالیسی کے تحت 3 دن غار ثور میں قیام کیا تاکہ کفار مکہ کو گمراہ کیا جا سکے۔ سرداران قریش نے اعلان کیا کہ جو بھی محمد کو پکڑ کر لائے گا زندہ یا مردہ، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس لالچ میں بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہی میں سے ایک نوجوان سراقہ ابن مالک بھی تھے۔ ایک دن سراقہ تلاش کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر تک پہنچ گئے، لیکن جیسے ہی شیطانی ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کی کوشش کی، ان کے گھوڑے کے چاروں پیر ریت میں دھس گئے۔ سراقہ نے رسول اللہ کو بلند آواز سے پکارا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میرا گھوڑا ریت سے باہر آ جائے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور گھوڑا باہر آ گیا۔ سراقہ نے پھر اسی شیطانی ارادے سے قریب جانے کی کوشش کی تو گھوڑے کی حالت پھر وہی ہو گئی۔ اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنا
بے سود ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، بلکہ دوسرے پیچھا کرنے والوں کی بھی حوصلہ شکنی کروں گا۔ سراقہ نے مزید کہا، اے محمد، آپ میرے یہ ہتھیار اور کھانے پینے کا سامان بھی لے لیں اور میرے گھوڑے کو ریت کے دلدل سے نکالنے کے لیے دعا فرما دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان لینے سے انکار کر دیا اور کہا، بس تم لوگوں کو جا کر یہ باور کراؤ کہ وہ میرا پیچھا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور سراقہ نے لوٹنے کی تیاری کی، لیکن پلٹ کر بآواز کہا، اے محمد، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہارا پیغام ایک دن ہر جگہ پھیلے گا اور اللہ تمہیں بہت اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اس نے مزید کہا کہ آپ مجھ سے لکھ کر وعدہ کریں کہ جب میں آپ سے ملنے آؤں گا تو آپ میری مدد کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ صدیق اکبر کو ڈکٹیٹ کرا دیے۔ سراقہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی کے لیے وداعی لے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں پیشن گوئی کی۔ تجھے کیسا لگے گا جب ایک دن شاہ ایران خسرو کے کنگن تو اپنے ہاتھوں میں پہنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر مدینہ منورہ پہنچ گئے اور سراقہ مکہ مکرمہ لوٹ آیا، لیکن خالی ہاتھ نہیں، ایک عظیم پیشن گوئی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے آخری سال میں سراقہ ابن مالک کو اسلام نصیب ہوا اور 10 مہینے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے رضی اللہ عنہ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سراقہ بہت مغموم رہتے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں جلدی کیوں نہیں کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سے ان کو کافی تسلی مل جاتی تھی۔ آخر وہ وقت بھی آیا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 14 ہجری میں جنگ قادسیہ عمل میں آئی، جس میں صحابہ کرام نے ایرانی فوجوں کو شکست فاش دی۔ بادشاہ خسرو اپنی جان بچا کر محل سے فرار ہو گیا اور تمام شاہی خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ تمام مال غنیمت، جس میں شاہی خزانے بھی شامل تھا، مسجد نبوی شریف کے صحن میں لا کر ڈال دیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب مال غنیمت کی تقسیم شروع کی تو ان کی نظر شاہ خسرو کے زیورات، جس میں 2 کنگن بھی شامل تھے، پر پڑی تو آپ نے سراقہ ابن مالک کو کہا، آگے آؤ اور یہ زیورات کنگن سمیت تم اپنے ہاتھوں میں پہن لو۔ سراقہ نے جب کنگن پہنے تو بے ساختہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رو پڑے اور چاروں طرف سے مسجد نبوی میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 24 ہجری میں سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ نے اس دار فانی سے کوچ کیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے نوازتے رہیے اور احباب میں بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔
بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔